مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ٹاپک ہے پاک روح کی حکمت اور پاک روح کی قوت، جس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کی دوسرا باب 10 آیت سے 16 آیت تک۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جائیں۔ خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، اس پہلی آیت میں لکھا ہے کہ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ پاک روح کی یہی حکمت ہے کہ وہ سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، یعنی خدا پاک روح کو اپنے سب پوشیدہ راز بتا دیتا ہے۔ آگے 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے ہم کسی انسان کی دل کی باتیں نہیں جان سکتے، کیونکہ جو روح انسان کے اندر ہے وہ کسی دوسرے انسان کی روح کو جان سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو خدا کا روح ہے وہ بھی خدا کی تمام باتیں جانتا ہے۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ لیکن ہم نے عام روح نہیں بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ وہ روح ہے جس کا وعدہ یسوع نے آسمان پر جاتے وقت کیا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تم کو روح حق دے گا۔ اور پھر آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ 13ویں آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں۔ یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پاک روح ہمارا استاد ہے۔ آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ جو لوگ پاک روح سے خالی لوگ ہیں ان کو نفسانی لوگ کہا گیا ہے، اور نفسانی لوگ پاک روح کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ اور جب تک کوئی آدمی پاک روح سے بھرپور نہ ہو جائے تو وہ روحانی باتوں کو کس طرح جان سکتا ہے؟ جب تک کسی آدمی کے اندر پاک روح نہ آئے وہ پاک روح کی باتوں کو بیوقوفی کی باتیں سمجھتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے 15 آیت میں، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ اور جو روحانی شخص ہے وہ پاک روح کی مدد سے سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر روحانی شخص خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا، کیونکہ روحانی شخص کو تعلیم دینے والا پاک روح خود ہوتا ہے۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، 16ویں آیت میں، خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہمیں مسیح کی عقل ہے۔
اور پاک روح کو یہ آیت ثابت کرتی ہے، اور پاک روح کو کوئی تعلیم نہیں دے سکتا، اور پاک روح محسوس کر سکتا ہے، وہ آرام دے سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، وہ دعا کر سکتا ہے، وہ سکھا سکتا ہے، وہ معجزے کر سکتا ہے۔ اس کی شخصیت ابدی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ پاک روح کی حکمت ہمیں بولنے کے قابل بناتی ہے۔ پاک روح کی حکمت ہماری زندگی میں پاک روح کے پھل لے کر آتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے مقدس لوکا کی انجیل میں 4 باب میں، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ پھر مرکز 1 باب اس کی 12 آیت و 13 میں لکھا ہے، اور فی الفال روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ جب پاک روح آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ بائبل کی اس آیت پر پورا اترو گے کہ جس میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو۔ آپ کو پاک روح اس قابل بنا دے گا کہ آپ بلا ناغہ دعا کرو گے، آپ خدمت کرو گے۔ آپ کے اندر پاک روح کی حکمت آئے گی تو آپ کلام مقدس کو لوگوں تک پہنچا سکو گے۔ آپ کا دل کرے گا پاک روح آنے کے بعد کہ آپ کلام سنائیں، آپ منادی کریں، آپ کے اندر کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، آپ بہادر بن جائیں گے، آپ بہادر بن جائیں گے، اور ابلیس آپ سے دور بھاگے گا۔ اسی طرح پاک روح کی حکمت یہ بھی ہے کہ جیسا کہ امثال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 6 سے 9 آیت میں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی، اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر، اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے سرفراز کرے گی، جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی، وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ میرے عزیزو، مقدس سلیمان بادشاہ نے بھی امثال کی کتاب کو پاک روح کی حکمت سے لکھا، بلکہ پوری انجیل مقدس کو پاک روح کی حکمت سے لکھا گیا۔ اور اس کلام کا حاصل یہ ہے، اگر ہم نے پاک کلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں پاک روح کی حکمت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے خدا کے دل کی باتیں معلوم کرنی ہے تو ہمیں پاک روح کی حکمت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو ہمیں پاک روح کی حکمت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے روح میں دعا کرنی ہے تو ہمیں پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ لوگ اس کلام کو جو سنایا گیا اس کو سمجھیں اور اس کو ذہن نشین کریں، اور اس بات کی اہمیت کو جانیں کہ پاک روح کی حکمت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور آپ کے سامنے جو حوالہ جات میں نے سنائے، وہ سارے حوالہ جات یہی بتا رہے ہیں کہ پاک روح کی حکمت کا آپ کی زندگی میں آنا انتہائی ضروری ہے۔ خداوند آپ کو اس چھوٹے سے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔